بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. ہاں جی، سورہ رحمان کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم گاہے بگاہے فیس بک پہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، سامنے آ جاتی ہے، مختلف ڈاکٹرز آ کے اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ہم جیسے لوگ جو عام سے دنیا دار ہیں، وہ جب چیز سنتے ہیں تو بس وہ ظاہر ہے کیونکہ سوئپ کا سلسلہ ہے تو آگے چل پڑتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں شاید وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ کہیں پلان ہوئی ہوتی ہیں چیزیں اللہ کے ہاں، یا ہمیں کوئی آسانی ملنی ہوتی ہے یا ہمارے لیے کوئی راہ بننی ہوتی ہے، تو جس کا جو رستہ ہوتا ہے اس کو اس حوالے سے چیزیں ملتی ہیں. تو ایک دفعہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ذکر سنا کہ کوئی شخص بہت بیمار تھا، تو جب اس کے وارڈ میں چلائی گئی سورہ رحمان تو اس کے اندر جو بھی گندگی تھی یا جو چیز تھی اس کا بہاؤ سٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے سنی، اور جیسے سن کے آدمی آگے چل پڑتا ہے. پھر کچھ عرصہ بعد دیکھا کہ کوئی کینسر کا پیشنٹ تھا، کوئی ہارٹ پیشنٹ تھا. تو پھر انسان کیونکہ یہ چیز بہت معتبر ہے، اللہ کا کلام ہے جو ایک معجزہ ہے، جو ایک لفظ شفا ہے، اور اس میں تو ہم تو مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم یہ بات کہتے ہیں. لیکن جو لوگ اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اور ان کو اتنا نالج ہے مختلف مذاہب کے بارے میں، لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو آپ کو وہ دنیا کا بہترین انسان مانتے ہیں، وہ چاہے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، ہندو ہیں. مختلف لوگوں کی زبان سے ہم نے سنا، وہ کہ ان کا مذہب کچھ اور ہے. اسی طرح جو لوگ قرآن کو جاننے کے لیے چاہے کسی اور مذہب کے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ان پہ بہت سارے معجزے اور انکشاف ہوتے ہیں جس کی بنا پہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بعض اوقات انسانوں کو ٹیز کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ آرائی کرنے کے لیے ہم ڈائریکٹ اپنے خدا سے جا کے ٹکر لیتے ہیں. تو مجھے سب سے زیادہ افسوس اور حیرت اس بات پہ ہوئی، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا. اور میں نے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو شو آف کرنے کا دور ہے، اور ہر بندہ ہی یہی چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ شو آف ہو. لیکن اس دور میں اور اس ٹائم پہ رہتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ تو اپنی آواز، نہ کوئی اپنی ویڈیو، نہ کوئی اپنی تصویر، نہ کوئی اپنی تحریر کہیں نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن حق وہ چیز ہے، جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو وہی حق کے رستے میں جان دے گا نا. جو حق کو سمجھے گا، جو حق والے کو سمجھے گا، جو حق کو ہی نہیں سمجھے گا وہ حق کو بھی جھٹلا سکتا ہے. تو بات چونکہ یہ حق کی تھی تو اس لیے بولنا بھی پڑا، اور اپنی آواز کو بھی ہوا کی لہروں پہ بھیجنا پڑا. کہ سورہ رحمان کا میرے ساتھ بہت عرصے سے، بلکہ بچپن سے ہی ایک عجیب ہولناک ایک تو اداسی ہے. اداسی مینس کہ آپ اپنے پیرنٹس میں بیٹھے ہیں، بہن بھائیوں میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو لونلی فیل کرتے ہیں، آپ بہت اداس محسوس کرتے ہیں، آپ کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے. اور اس کے بعد تنہائی سے مراد یہ نہیں کہ آپ اکیلے ہیں، کہیں لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی، اپنے لوگوں میں ہوتے ہوئے آپ کا دل نہیں لگ رہا. اور پھر محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ نے گھبرا جانا. تو بچپن سے ہی یہ حال ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جو بھی ہمارا جس قسم کا گھر آنا ہوتا ہے، پھر ہمیں وہاں سے ایڈوائزز ملتی ہیں، لوگ ہمیں مختلف قسم کے ذکر اذکار بتاتے ہیں جس سے ہمیں اس چیز میں فائدہ ہوتا ہے یا زندگی گزرتی رہتی ہے. تو اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جو پینک اٹیکس ہیں یا جو اداسی ہے وہ اتنی شدید تھی
کہ آپ کو نیند کی گولیاں بھی لینی پڑتی ہیں، مختلف ڈپریشن کی ٹیبلٹس بھی یوز کرنی پڑتی ہیں، جس سے اور ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو میں نے کہا اس کو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو لاسٹ فرائیڈے کو سے میں نے شروع کیا ہے، اور کل فرائیڈے تھا، جمعہ تھا، تو میرے 7 ڈیز کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک انبلیویبل چیز ہے، میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گھر میں بچوں کو سب کو بتا رہی تھی کہ آئی فیل ڈفرینٹ، آئی فیل پازیٹیو، مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، اور مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، اور یہ میرے لوگوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجھے اندھیرے میں نہ چھوڑیں۔ مجھے اکیلا سونے سے خوف آتا ہے، میں آج تک نہیں سوئی، یہ حقیقت ہے، اور یہ حیرت انگیز ہے۔ اس میں کوئی جو ڈاکٹر جاوید کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہپناٹائز کرتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیسی کیسی لینگویج یوز کرتے ہیں، میں وہ ورڈز بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی۔ تو ان کے لیے یہ میں ضرور کہوں گی، میں نے نہ ڈاکٹر جاوید کو دیکھا ہے، نہ ہی کہیں ان کی دعا میں باقاعدہ آ کے شامل ہوئی ہوں، نہ ہی کہیں میں نے آپ سے کہا نا کوئی شوق نہیں ہے، اور یہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کا کام ہو جائے، کوئی 100 میل دور بھی بیٹھا ہے، تو اگر آپ کی لہریں ملتی ہیں، حق ہے ہر طرف، تو پھر سامنے ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ اس چیز کو جو لوگ افورڈ کرتے ہیں یا قریب ہیں، جانے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہوتی جو جس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ میسج چھوڑنا پڑا اس مسیحا کے لیے، جو یہ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اللہ کے رستے پہ یہ کار خیر کر رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک ایک لفظ کو شفا کہا گیا ہے، جب نظر بد کی الگ دعا ہو سکتی ہے، جب آپ کو کوئی پریشانی یا خوف یا دہشت لاحق ہو تو اس کی الگ دعا ہو سکتی ہے، جیسے چاروں کل ہیں، آیت الکرسی ہے، وہ اسپیسیفک چیز کے لیے بتایا ہے نبی پاک نے۔ اب سورہ رحمان کو اگر ایک کوئی علاج کے طور پہ لے رہا ہے، تو اس میں شرک اور بدعتیں، مجھے حیرت اس بات سے ہوئی کہ پرسنلی اس چیز کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں نے جب سے سنا ہے، میں خود حیران ہوں اور اپنے اس مالک کے آگے رو رہی ہوں کہ اے اللہ، ہم کتنا دور ہیں تجھ سے، اور تو ہمارے کتنا قریب ہے، اور ہم تجھے پا نہیں سک رہے۔ اب میں ٹیبلٹ نہیں لے رہی ہوں، اور میں پچھلے 1 ہفتے سے ہی اکیلی بھی سو رہی ہوں، اندھیرا بے شک لائٹ چلی جائے پوچھو، بالکل میں آرام سے ریلیکس ہوں، جیسے لائٹ گئی ہی نہیں اور میں اپنی دنیا میں مست ہوں۔ تو اس میں کون سا جادو ہے، یا کون سا وہاں سے ایسا تعویذ گنڈا کسی نے میری طرف بھیجا ہے، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہمارا شہر الگ، وہ پنجاب میں، ہم سندھ میں، تو ہاؤ کین پاسبل کہ یہ کوئی اس طرح کے سلسلے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا فائدہ اللہ کے کلام سے، کسی انسان کی ریفرنس سے اگر کسی کو ہو رہا ہے، تو لوگ مخالفت میں آ کے خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، جبکہ ایک بندہ جس نے جو میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ وہ جانتا نہیں ہے، کسی کے ہاں وہ کبھی گیا نہیں ہے، اور کسی کے کہنے پہ اس کی دعا کو اس نے فالو کیا اور اس کو اتنا فائدہ ہوا۔ ایون جب میں نے بات کی تو مجھے مطلب یہ بھی نہیں پتا کہ پیچھے وہ جو بات کر رہا ہے وہ کوئی اسسٹنٹ ہے یا وہ ڈاکٹر خود ہے۔ تو جو بندہ اتنا سائیڈ پہ رہتے ہوئے، اتنا ریزرو رہتے ہوئے اللہ کا میسیج آپ کے تک پہنچا رہا ہے، تو ہمیں گناہ گار نہیں ہونا چاہیے ایسی باتیں کر کے، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنی شکلیں ہیں مختلف، اتنی ہی مختلف عقلیں ہیں، تمام انسان درجات کے حوالے سے سیم نہیں ہو سکتے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو کسی بھی بزرگ کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کو، خود تو آپ پڑھتی ہیں، ورد کرتی ہیں یا مختلف اذکار کرتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کی زبان میں جو ہم کہتے ہیں اثر ہے اس کی دعا میں یا دم میں، کبھی کسی نے سوچا کیوں؟ جو ہم کہتے ہیں جی خواب
جو ہمیں آتے ہیں وہ بھی جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب کو بھی ہم اسی طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ جس لیول کے لوگ ہیں ان کے خواب بھی ویسے ہوں گے۔ تو اسی طرح جس بندے کے اندر جتنا اللہ ہے، جتنا سچ ہے، جتنا وہ خدا کے قریب ہے، وہ جتنا حق اور سچ پہ قائم ہے، اس کی بات میں، اس کی دعا میں اتنا اثر ہوگا جو تیری میری بات میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں پھر اس شخص کے ریفرنس سے اگر کوئی ذکر خدا کا ملتا ہے یا اذکار یا کوئی ہمیں، کیونکہ استاد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ ایک جانور ہیں، آپ کی تربیت ہوتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی سچے انسان کی بات میں جو تاثیر ہے، اس کی بتائی ہوئی بات کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو فائدہ ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس اللہ کی دنیا میں اس کے بہت پیارے پیارے لوگ ہیں کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارا تو رائے سے بھی کم وجود ہے۔ تو ہمیں ایسے ہی بیٹھ کے اگر ہم اللہ پازیٹیو ہے اور پازیٹیوٹی کو پسند کرتا ہے، مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ میری باقاعدہ کوئی کسی سے ڈاکٹر سے بات نہیں ہے، میں اس کے ساتھ لنک میں نہیں ہوں، بس کہی ہوئی بات کو میں نے فالو کیا اور مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اور اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں حیران ہوں اور خوش بھی ہوں، اور اپنے اللہ کے مزید جو انسان میرے لیے ذریعہ بنا، خدا میرے اندر تو بیٹھا ہے پر میں اس کو پہچان نہیں پا رہی، جو پہچان کا ذریعہ بنے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں میرا نہیں خیال ہمیں کرنی چاہیے۔ اور سورہ رحمان سے ہمیں اور اللہ کے پاک کلام پورا ہی شفا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک بھی آیت یا صورت بتاتا ہے تو اس میں بھی کیا حرج ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ کوئی اپنے پاس سے من گھڑت تو نہیں آپ کو شاعری سنا رہا نا، وہ تو خدا کی ہی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں دل سے اور یقین سے جب ہم یہ سوچ کے کہ نہ یہ کسی ڈاکٹر کی، نہ کسی پروفیسر کی، نہ کسی عامل کی، یہ اللہ کی بات ہے اور یہ حق کی بات ہے اور ہم نے اس کو اپنانا ہے اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ اور میں نے جو مجھے فائدہ اور سکون ہے، مجھے حیرت ہے کہ میں بلا وجہ ہی خوش ہوں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب آپ دنیا کے ستائے ہوئے لوگ یا دل میں دکھ سمیٹا ہوا ہے، آپ کسی سے مل کے یا بات کر کے اس اپنے دکھ کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کا دکھ کم ہو جاتا ہے، پھر آپ اللہ کے کلام سے مدد لیتے ہیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے لوگ ریلیکس ہوتے ہیں۔ یہ تو ویسے بھی ہے کہ دل اگر آپ اپنا کھولتے ہیں، اپنی پرابلم بتاتے ہیں، وہ مسیحا کو ہی بتائیں گے نا۔ ہم اپنا زخم لے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، قصائی کے پاس تو نہیں جائیں گے۔ تو جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہیں جائیں گے نا جہاں اللہ براجمان ہے جن لوگوں کے دل میں، تو وہ ہمیں وہیں سے رستہ ملے گا نا ہمیں بھی۔ تو بس مجھے یہ کہنا تھا، اور میں یہی کہوں گی کہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ پازیٹیو ہے، اس کا کلام پازیٹیو ہے، اس کے بندے پازیٹیو ہیں، ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیے۔